الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ نساء کی آیت کا کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنا مال ان پر خرچ کیا ہے۔ بس ان میں سے نیک اور صالح عورتیں فرما برداری کرنے والی ہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نگہداشت کرنے کا، حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تم میں سے ہر آدمی، تم میں سے ہر انسان اپنے ماتحتوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، نگران مقرر ہے، اور ہر آدمی سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اپنے ذمہ داری کے بارے میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور احادیث شریفہ کی روشنی میں کسی انسان کو بنانے میں یا بگاڑنے میں، تعمیر شخصیت میں خصوصاً عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کامیاب انسان کی جو زندگی ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اس کامیاب انسان کے پیچھے عورت ہی نظر آتی ہے، چاہے ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، چاہے عورت جس روپ میں بھی آئے، ایک انسان کو بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ عورت کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ان قربانیوں کے پیچھے ہی ایک آدمی بنتا ہے۔ جہاں عورت اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر اپنے احساس ذمہ داری سے جب وہ دور ہو جائے تو شخصیتوں کی تعمیر نہیں ہوتی، جوان بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، مرد کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں کا جو دائرہ کار ہے، مرد کا اور عورت کا، ہر ایک اپنے اپنی جگہ میں اپنا اپنا کام ادا کرے۔ سورہ نساء جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ نساء کی اس آیت میں ایک عظیم پیغام ہے۔ دونوں کا دائرہ کار مقرر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ جو مرد حضرات عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، نگہداشت کرنے والے ہیں، یہ پوری ذمہ داری مردوں کے اللہ نے حوالے کر دی۔ اس کا دو سبب بیان فرمایا۔ ایک تو وہ سبب ہے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں کامل ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامل بنایا، عقل کے اعتبار سے بھی کامل بنایا، اور جسمانی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے بھی کامل بنایا۔
اور دوسرا سبب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ مرد حضرات ان بچوں کے خاطر، ان عورتوں کے خاطر، گھر والوں کے خاطر محنت کر کے، مزدوری کر کے، تجارت کر کے، کمائی کر کے ان کی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کمانے کی ذمہ داری ہم نے مردوں پر ڈال دی ہے۔ ان دو سبب سے ہم نے حاکم بنایا مرد کو عورت پر۔ مرد کا کام دونوں کام ہیں، عورت کی نگرانی بھی ہے اور عورت کی سرپرستی بھی ہے، اس کا نان نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے، زندگی بھر کفالت کرنا مرد کا ذمہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے صحت اور عقل کے اعتبار سے کامل بنایا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فالصالحات قانتات، ان عورتوں میں سے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ والیاں ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی بھی ہیں، ساتھ میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ شوہروں کی فرما بردار، اور شوہر کی غیر حاضری میں اپنے عصمت کی، عفت کی، شوہر کے مال کی، متاع کی، اس کے بچوں کی، سب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اللہ نے اس کے ذمے کیا ہے حفاظت کرنے کا معاملہ، شوہر کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، شوہر کے بستر میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرے، اپنا کام جو گھر کے اندر ہے، خانہ کی امور سنبھالنا، گویا کہ وزیر خارجہ ہے گھر کے حساب سے، وزیر داخلہ ہے گھر کے حساب سے۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں شریعت نے تقسیم کر دی ہیں۔ کمانے کی ذمہ داری مردوں کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور عورت کی ذمہ داری گھر بار سنبھالنا، اس کے بال بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا، صحیح تعلیم دینا، یہ ساری ذمہ داری عورت کے حوالے۔ تو ضمناً شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی تطوعاً ہے، من باب الاحسان ہے، احسان کے طور پر ہے، اس لیے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت عورت پر واجب نہیں ہے، لیکن شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں شامل ہے، گویا کہ اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے عورت۔ اس طریقے سے شریعت نے دائرہ کار الگ الگ تقسیم کر دیا۔ اب اسی نقطۂ نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق جب زندگی آگے بڑھی، صحابہ کرام کی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، تو ہر جگہ میں کامیاب شخصیتیں جہاں نظر آتی ہیں، ان سب کے زندگی میں جو ہے ایک کامل عورت نظر آتی ہے، اس کی تربیت کام آتی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے۔ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے جو جن سے شادی ہوئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ایک بیوہ عورت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، حضرت خدیجہ کے چچا نے رشتہ طے کیا، بہرحال شادی تو ہو گئی، عمروں کے تفاوت کے ساتھ ہی صحیح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں کچھ کم تھے حضرت خدیجہ کے مقابلے میں، لیکن یہاں تعمیر کے سلسلے میں آپ دیکھیے کیسے کیسے نازک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دستے بازو بنے ہوئے ہیں۔ جو ہی آپ سے شادی ہوئی اپنا پورا مال جو ہے اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صاحب حیثیت، دولت مند، بہت ساری تجارت کے مالک تھی، اسلام میں آنے کے بعد تجارت کا پورا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے تجارت بھی کرتے رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا مال بہت کچھ کام آیا۔ تو ایثار کے اعتبار سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے بعد اپنا معاملہ پورا شوہر کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں تک کہ جب نبوت کا مرحلہ سامنے آیا، وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر میں پہنچے، تو وہاں ایک عورت دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، میرے جان کا خدشہ ہے، اس لیے کہ ایک اجنبی آئے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں غار میں ہوں، جبریل امین آ کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ پڑھو، مجھے تو میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، سینے سے دبوچتے ہیں،
چھوڑ رہے ہیں ایک بار، 3 مرتبہ سینے سے دبا دبا کر کے جب چھوڑے معانقے کے انداز میں، تو بعد میں آپ کو پڑھنے کی توفیق ہوئی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی۔ ایسے نازک موقع پر تسلی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک سمجھدار عورت وہی کرتی ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی پوری صفات بیان کرنا شروع کر دیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ تو ایک امانت دار انسان ہیں، سچے انسان ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، کبھی آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نازک موقع پر تسلی دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بٹھا رہے ہیں، جبکہ کیفیت یہ تھی، گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مانگنے لگے، زملونی زملونی، بخار کی کیفیت ہو گئی، پورا جسم تپ رہا تھا، تو باقاعدہ چادر دی گئی۔ تو ایسے نازک موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد لے کر کے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ وہاں اس زمانے کے نیک اور بزرگوں میں شمار ہوتے تھے ورقہ بن نوفل، ان سے جا کر بیان کیا یہ معاملہ ایسا ہے، آپ کے بھتیجے یہ کہتے ہیں۔ بڑے آدمی تھے، اللہ والے انسان تھے، بزرگ تھے اس زمانے کے، نصرانی تھے اس زمانے کے حساب سے۔ تو انہوں نے سن کر کہا یہ جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی بنا لیا ہے۔ یہی پیغمبر، یہی فرشتہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے، سب کے پاس یہی فرشتہ جبریل آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بھی ایک بات بتائی، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، آپ کی قوم آپ کو جو ہے برداشت نہیں کرے گی، آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی۔ یہاں تک انہوں نے پورا سنا دیا، اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ساتھ دیا، آپ کی نبوت کے کام میں، رسالت کے کام میں، تبلیغ دعوت میں، ہر جگہ میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ دوسری طرف ابو طالب بھی تھے، جس سال دونوں کا انتقال ہوا اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، غم کا سال، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں جو ہیں بہت بڑے اہم تھے، آپ کی زندگی میں سہارا دینے والے، تسلی دینے والے، پریشانیوں میں آپ کو تسلی دے کر کے نبوت کے کام کو کرنے میں معاون اور مددگار لوگ تھے لوگ۔ پھر اسی طریقے سے اور آگے چل کر دیکھیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، سب کو معلوم ہے، سب سنے ہوں گے، لیکن ان کے والد مالک جو ہے کافر تھے، کسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا، مدینے میں ہی، مدینے کے کسی سفر میں انتقال ہو گیا۔ یہ بیوہ خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کی خاطر دوسری شادی کیے بغیر زندگی گزار دیا، 10 سال ایسے گزار دیے بچے کی تربیت کے واسطے۔ پھر جب 10 سال کے ہو گئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی تعلیم تربیت سب کا محتاج ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کا خادم بن کر رہے گا آپ کے پاس بول کر۔ تو اس طریقے سے ام سلیم نے حضرت انس کو لا کر کے پہنچا تو دیا، زمانہ گزرتے گیا، 10 سال خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، بڑے معزز محترم صحابہ میں سے، بلکہ حدیث کے راویوں میں انس بن مالک مشہور ہو گئے، بلکہ 10 سال کی خدمت کے دوران انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی، لیکن کبھی مجھے کوئی شکایت آپ سے نہیں ہوئی، نہ کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ کبھی آپ نے مجھے مارا، نہ مجھ پر آپ غصہ کیے، کیوں یہ کام نہیں کیے بول کر بھی آپ مجھے کبھی ڈانٹے نہیں۔ 10 سال ایسے گزر گیا ہمارا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں انہوں نے درخواست کیا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کی عمر
میں برکت دے، اعلیٰ اولاد میں برکت دے۔ تو حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صلے میں 100 سال سے بڑھ کر عمر ان کو نصیب ہوئی۔ اپنے نواسیاں پوتے پوتیاں سب کی انہوں نے اپنے آنکھوں میں دیکھا۔ 100 سال سے زائد عمر ہوئی، اور جو ہے عمر بھی طویل، اعلیٰ اولاد میں بھی اللہ برکت دیا۔ یہ تو تھی والدہ کی جو ہے دور اندیشی تھی، اور لا کر کے ایک ان کو کامل انسان بنانے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے۔ جب 10 سال کے ہو گئے اور تربیت میں اور 20 سال ہو گئے، تقریباً پوری عمر کے جب 20 سال ہو گئے، بعد میں حضرت ام سلیم سے کئی رشتے آئے بیوہ سے شادی کرنے کے لیے۔ اس میں سے ابو طلحہ بھی صحابی، بعد میں صحابی بن گئے ہو، ان کا بھی پیغام آیا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک شرط رکھی، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تمہارا یہ پیغام منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ ایک مسلمان عورت کافر سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو تمہارا اسلام قبول کرنا یہ مہر ہے، مجھے مزید مہر کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ تمہارا قبول اسلام مہر یہی ہے بس۔ تو ابو طلحہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، باقاعدہ ان کی شادی ہو گئی، دونوں صحابی بن گئے، وہ صحابی اور صحابیہ۔ تو زندگی گزرتی گئی۔ حضرت ام سلیم کی زندگی میں صبر کا واقعہ دیکھیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا دیکھ بھال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان سے ایک اولاد بھی نصیب ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، ام سلیم سے۔ سفر میں نکل گئے تھے، جا کر کے رات میں واپس آئے، اس وقت تک بچہ جو بیمار تھا، شام کا واقعہ ہے، رات پہنچے تب تک بچہ انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھے آ کر بچے کا کیا حل ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر حالت میں بچہ۔ تو شوہر خاموش سو گئے، بلکہ ہم بستری بھی ہوئی، اس کے لیے بھی ام سلیم تیار ہو گئے تھے۔ تو صبح میں اٹھ کر کے حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے پوچھا، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس امانت لا کے رکھتا ہے، پھر وہ واپس مانگ رہا ہے ضرورت پر، تو کیا آپ اس کو امانت واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا تو واپس ہی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ لے لیا، تو اس میں جو ہے صبر کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو جو ہے ابو طلحہ خاموش ہو گئے۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی رات میں جو ہم بستری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت نصیب فرمایا، اسے ایک اولاد نصیب ہوئی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس عبداللہ کے ذریعے سے اور کئی اولاد ہوئی، اس میں علماء بھی ہوئے، حفاظ بھی ہوئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے دین کے خادم تیار ہوئے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے بہترین مثال ہیں۔ ایک حیثیت، ماں کی حیثیت سے ام سلیم کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے حضرت انس کی خدمت میں، تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھا۔ انس رضی اللہ عنہ کی خاطر شادی نہیں کی ہے، 10 سال تک تربیت کرتے رہے، پھر اس کے بعد لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پہنچا دیے۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے، ابو طلحہ کے ساتھ اچھی بیوی بن کر رہتی ہیں، ان کی خاطر ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنا مہر معاف کرتے ہیں، پھر ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ بچے کی وفات کے باوجود رونا، چیخنا، چلانا کوئی چیز پیش نہیں آتی، بلکہ جو شوہر کا کو جواب یہ دیتی ہیں بچہ پہلے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی انتقال ہو جاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے پاک ہو کر پرسکون زندگی میں پہنچ جاتا ہے، تو بچے کی وفات پر صبر بھی کرتے ہیں، شوہر کے لیے پوری فرمانبرداری کے ساتھ رات گزارتی ہیں، اور شوہر کو سمجھاتی ہیں، پیار سے، محبت سے سمجھاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ امانت دیا تھا۔ وہ مثال دے کر پوچھتے ہیں، جب آپ کو کوئی آدمی امانت دے پھر آپ واپس لے لے تو کیا آپ واپس دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ جان جو ہے اللہ کی دی ہوئی امانت۔ تو آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے، اور صبر کی ضرورت ہے، مشکلات کے اندر صبر کی ضرورت ہے، اور جو ہے شوہر کو قدم قدم پر ساتھ دینا نیکی کے کاموں میں، اور باہر سے آنے والے مردوں کو پریشان نہیں کرنا، آنے کے ساتھ پورے برے واقعات سنانا، یہ ہمارے گھروں کا قصہ ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے صحابیات کے اندر نہیں تھی۔ تو کہتی ہیں کہ بچہ پہلے سے بہتر حالت میں۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت دیا، اس میں عبداللہ پیدا ہوئے، پھر ان سے بھی اولاد نصیب ہوئی، اور ان سے بڑے بڑے دین کے خادم پیدا ہوئے۔ تو کسی انسان کی تعمیر کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، ماں کی شکل میں بھی، بیوی کی شکل میں بھی۔ پھر آپ دیکھیے تیسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اکرمہ کی بیوی ہیں۔ یہ اکرمہ کون ہیں؟ ابو جہل کی اولاد ہیں۔ مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا سوائے چند خاص لوگوں کے۔ فرمایا اگر یہ لوگ کعبے کے غلاف میں بھی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں، تم کو لے کر آؤ، ان کو جو ہے باقاعدہ ان کو سزا دینا ہے۔ اس لیے کہ اذیت کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے بہت مشہور تھے یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستائے، ان میں سے اکرمہ بھی تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ تمام لوگ اکرمہ وغیرہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے باہر، تو ام حکیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مسلمان ہو جائے، میں آپ سے جو ہے امن چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کو لے کر آتی ہوں، میں اس کا ذمہ میں اپنے اوپر لیتی، شوہر کے لیے امان چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا۔ پھر شوہر کی تلاش میں نکلتی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلاش میں نکلے تو جو ہے یہ بیچارے جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر باہر نکلنے کے چکر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اور ایک کشتی باقاعدہ کرائے پر لیا، شوہر کے پیچھے بھاگ کر کے آدھے راستے سے پھر واپس لے کر آئے، لا کر کے پہنچا دیا۔ کہا یا رسول اللہ اکرمہ حاضر ہیں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، بلکہ آگے چل کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرل بڑے بڑے جنرل صحابہ میں سے مشہور ہو گئے، بڑے بڑے سپاہ سالاروں میں شامل ہو گئے، فوجی کمانڈر ہو گئے۔ دیکھیے ایک آدمی جو ہے دین کا بڑا دشمن ہے، باغی ہے، لیکن اسے اس کا دل پھیرنا، اس کے لیے درخواست کرنا اور اسے جو ہے اپنے امان میں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچا کر کے دین کا کتنا کام ہوا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے۔ حالانکہ پوری زندگی ابو جہل کی جو گزری آپ کو معلوم ہے، پوری زندگی مخالفت میں گزری، تو انہی کے فرزند تھے اکرمہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ہدایت کی توفیق دیتا ہے تو اس کے اسباب کچھ لوگ بنتے ہیں۔ یہ عورت بنی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر عورت جو ہے صحیح سالم ہو ایمان کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، اور اچھی نیت کے ساتھ کام کرتی ہے گھر میں بھی، تو شوہر جیسے بھی ہو اسے بدل سکتی ہے۔ چاہے شوہر شرابی ہو، چاہے شوہر کبابی ہو، چاہے اس کے اندر ہزار خراب عادتیں ہوں، کفر سے بڑھ کر کوئی خراب عادت ہو نہیں سکتی، شرک سے بڑھ کر کوئی خراب عادت ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر عورت ٹھان لے میں اپنے شوہر کو سدھاروں گی، اپنے بھائی کو سدھاروں گی، اپنے باپ کو سدھاروں گی، تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راہیں ہموار کر دیں گے۔ تو ام حکیم رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اکرمہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو جان کی امان ملتی ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے سپاہ سالاروں میں شمار ہو کر، فوجی کمانڈروں میں شامل ہو کر اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے والوں میں اپنا نام تاریخ کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ بہن کے حیثیت سے دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر کی بہن مسلمان ہو گئی، حضرت فاطمہ ان کا نام ہے، فاطمہ بنت خطاب۔ ان کے شوہر سعید یہ بھی مسلمان ہو گئے، گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن اچانک حضرت عمر گھر میں آ گئے، آنے کے بعد دیکھا قرآن کچھ آواز آ رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے باہر نکلے تھے۔ تلوار دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کیا قصہ آج؟ بڑے غصے میں جا لگے آپ کیا قصہ؟ کہا کہ میں محمد کا صفایا کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بات کا قصہ ہے، خود تمہارے گھر میں جا کے دیکھو، وہاں مسلمان ہو گئی تمہاری بہن، تمہارے بھونیاں وغیرہ۔ تو حضرت عمر واپس لوٹتے ہیں تو گھر میں دیکھے تو باقاعدہ قرآن کی تلاوت چل رہی تھی۔ گھر میں گھسنے کے ساتھ تلاوت آواز، قرآن کی آواز بند ہو گئی، پڑھانے والے صاحب وہ بھی چھپ گئے گھر کے اندر۔ تو حضرت عمر نے آ کر پہلے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، پھر جو ہے بہن بیچ میں آ کر روکنے لگی تو بہن کو بھی تھپڑ مار دیے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا
مارنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے مارنے کی وجہ سے ہمارا ایمان دل سے خارج نہیں ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری جان نکال سکتے ہیں، سوائے ہمارے دل سے ایمان کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اتنا بڑا جواب تھا۔ کہنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ جس ماں کا دودھ پیے ہیں میں بھی اسی ماں کا دودھ پیے ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری جان نکال سکتے، لیکن ہمارے دل میں جو ایمان ہے اسے باہر نہیں نکال سکتے آپ۔ یہ بات سننے کے ساتھ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ پڑھ رہے تھے سناؤ۔ دل ذرا نرم پڑ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ مشرک ہیں، ہمارا قرآن چھو نہیں سکتے، آپ جاؤ پہلے غسل کرو۔ غسل کر کے آئے، پھر اس کے بعد حضرت سعید نے پھر دوبارہ تلاوت قرآن کی۔ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی۔ وہاں آیت پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ نے فرمایا میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، تم نماز قائم کرو۔ یہ آیت پڑھنا تھا، حضرت عمر بے تحاشا رونے لگے، پھر کہنے لگے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کلام کا اثر یہ ہے میں جو ہے اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو سعید نے فرمایا یہ پیغام جو ہے ہم اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں پہلے، چلیے دونوں مل کر گئے۔ تو پہنچے تو گھر میں جو ہے حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں صحابہ جمع ہیں، 30 پر 9 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس وقت تک۔ جھانک کر دیکھے عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اس میں حضرت حمزہ بھی تھے وہاں گھر کے اندر جو مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر عمر اچھے خیال سے آئے ہیں آنے دیجیے، مرحبا، ان کے خوش آمدید کہیں گے، اگر بری نیت سے اگر آئے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں تلوار کے ساتھ، اسی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر گھر کے اندر آئے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھائی، مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمانے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک آپ لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے گھر کے اندر، آج سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کعبے میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ بلکہ پوری ٹیم 40 آدمی کی باقاعدہ، حضرت عمر 40ویں آدمی تھے جو مسلمان ہوئے اس وقت، 30 پر 9 آدمی مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ ہشام کو یا عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمرین فرمائے۔ دعا بھی قبول ہوئی، یہ موقع بھی بنا، یہ سبب بھی بنا، حضرت فاطمہ بھی سبب بنی قبول اسلام میں۔ تو حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں، علل اعلان کعبے میں جا کر اعلان ہوتا ہے آج سے کوئی مسلمان گھر میں نماز نہیں پڑھے گا، کعبے میں نماز پڑھے گا۔ ہے کوئی روکنے والا عمر کے ہوتے ہوئے؟ اگر کسی کو اپنے بچوں کو جو ہے یتیم بنانا ہے تو سامنے آئے، اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو سامنے آئے۔ اتنے چیلنج کے ساتھ حضرت عمر نے کہا، سب خاموش ہو گئے۔ اس سے پہلے کسی کو مجال نہیں تھی جا کر کے علل اعلان قرآن پڑھنے، علل اعلان نماز پڑھنے کی، کسی کو توفیق نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ بنانے والے کون تھی؟ وہی فاطمہ بہن تھی، وہی بہن تھی۔ اس کے بعد ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کہاں تک درجہ دیکھیے، اسلام کا حال یہ تھا، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبی کا کوئی درجہ حاصل کر سکتا، نبی بن سکتا تو عمر ہوتے، بلکہ صحیح حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا۔ اس لیے کہ وہ اسلام میں اتنے قوی تھے، اتنے قوی ہو گئے، یہاں تک کہ شیطان آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ بخاری میں صحیح روایت ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تم اگر ایک گلی سے گزرتے ہو شیطان دوسری گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ لو سلک عمر فی فج سلک الشیطان فی فج لسلک فی فج غیر فجہ، عمر ایک گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان اور ایک گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حال تھا ان کے ایمان کا۔ تو حضرت عمر کو اتنا قوی، اتنا مضبوط بنانے والے، خلیفہ ثانی کے درجے تک پہنچنے کا مرتبہ، یا قرآن کی کئی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وافقنی ربی فی ثلاث، کئی آیتیں حضرت عمر کی موافقت کے ساتھ، ان کی تائید کے ساتھ، اسی مفہوم کے ساتھ نازل ہوئی۔ جیسے پردے کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر کی خواہش تھی کہ ہر آئرے غیر گھر میں آتا جاتا ہے، کچھ ہونا چاہیے پردے کی پابندی۔ تو حضرت عمر کے اسی خیال کے مطابق
باقاعدہ آیتیں بھی نازل ہو گئی۔ کئی موقع ایسا ہوا جیسے منافق کی نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ حضرت عمر نے منع کیا، یا رسول اللہ منافق ہے نماز مت پڑھائیے، عبداللہ بن ابی کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی خاطر نماز پڑھانے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آیت نازل ہو گئی، آئندہ سے کبھی آپ منافق کی نماز مت پڑھائیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ جنگ بدر کے موقع پر باقاعدہ مشورہ لیا گیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے قیدی جو کافر ہیں ان کے گردن اڑائے۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا یا رسول اللہ فدیہ لے لیں گے، ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر عمل کیا، فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑ دیے۔ لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ جو ہے جب پہلی بار قیدی ملے ہیں ان کو اچھی طرح دبا دینا چاہیے تھا، پیروں کے نیچے کچل دینا چاہیے تھا۔ آپ نے خامخواہ فدیہ لے لیا ان سے۔ تو ایسے کئی موقع ایسا آئے تو حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے خاص طور پر ان کی رائے، باقاعدہ قرآن کی آیتیں اس میں نازل ہو گئی، بلکہ اسلام کے لیے ایک مضبوط خلا تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر اسی طرح اور آگے بڑھ کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا موقع آتا ہے، اس موقع پر بھی ایک عورت اپنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کرتی ہے، وہ ہے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہے یا ابوبکر صدیق، مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے ہجرت کا اور آپ کو ساتھ میں لے کر چلنے کا حکم ملا ہے۔ باقاعدہ میٹنگ ہوئی، باقاعدہ جو ہے تیاری شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں غار ثور میں پناہ لیا 3 دن تک۔ اس 3 دن تک کھانا لا کے پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت اسماء کی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہی تھی، حضرت اسماء کھانا لے کر کے، چھوٹی تھی۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، کہنے لگا تم جہاں جا رہی ہو مجھے معلوم ہے، تم بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، سر پر جو ہے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا، چاہے زندہ لے کر آؤ چاہے مردہ لے کر آؤ۔ پورے عرب کے اندر چیلنج ہو گیا تھا۔ تو ایسے نازک موقع پر حضرت اسماء جانتے ہوئے بھی بتائیے مجھے نہیں معلوم، تھپڑ مار دیا ابو جہل، نیچے گر گئی بیچاری۔ اس کے بعد آ کر بتانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سب کو جو ہے صبر کی تلقین دی۔ تو آپ کے ایسے نازک موقع پر بھی مار کھا کر کے بھی جو ہے انہوں نے کوئی راستہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو ہے وہاں موجود تھے غار ثور میں۔ تو ایسی عظیم تاریخ ہے اسلام میں کہ جو ہے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، چاہے صحابہ کا معاملہ ہو، ہر اہم کام کے پیچھے تعمیر شخصیت کے معاملے میں عورت کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج بھی وہ ماحول ہمارے گھروں میں ہو سکتا ہے، صحیح ایمان ہو، صحیح اطاعت ہو، اسلام کا صحیح جذبہ ہو، اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو، تو ہمارے گھر کے بچیاں بھی، گھر کی عورتیں بھی، ماں بھی، بہن بھی ایسی صحیح معنی میں صالحات میں سے آ سکتی ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی مرد کے پیچھے تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مرد ہمیشہ کچھ بھی تنہا نہیں کر سکتا، چاہے امام غزالی کیوں نہ ہو، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے ائمہ کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح امام ربیعہ مدینہ کے مشہور امام ہیں، ربیعہ ابن عبد الرحمن، یہ جو ہیں بہت بڑے تابعین میں سے آتے ہیں، بلکہ مدینہ کے بڑے چھوٹی کے علماء میں سے آتے ہیں۔ امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں ربیعہ کے۔ یہ ربیعہ کے والدہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے شوہر کی غیر حاضری میں 30,000 اشرفی جو زمانے میں شوہر جو ہے عبد الرحمن جہاد میں نکل گئے، 30,000 دے کر گئے، تو انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا، یہاں تک کہ وقت کے بڑے عالم بن گئے۔ تقریباً 25 سال کے بعد جب آتے ہیں شوہر عبد الرحمن گھر کے اندر، اس وقت یہ معمولی چھوٹے بچے تھے، ہاتھ کے بچے تھے، تو گھر میں داخل ہوئے تو بیٹے نے حضرت ربیعہ نے کہا تم اجنبی ہو، ہمارے گھر میں کیوں آتے ہو؟ باپ بیٹے میں لڑائی شروع ہو گئی، دونوں کو نہیں معلوم کہ یہ باپ ہے یا بیٹا ہے، یہاں تک کہ محلے والے جمع ہو گئے۔
تو حضرت عبد الرحمن نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، ربیہ نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ لڑائی ہوتی رہی، آپس میں تکرار ہوتا رہا، یہاں تک کہ گھر کے اندر سے حضرت ربیہ کی والدہ آتی کہتی وہ صحیح ہے، وہ تمہارے باپ ہیں، اندر لے کر گئے۔ پھر اس طریقے سے گھر میں رہے۔ معلوم ہوا کہ جو ہے 25 سال جہاد میں گزارنے کے بعد عبد الرحمن آئے تھے، تو نماز کا وقت ہوا، مسجد میں جمع ہوئے۔ نماز کے بعد ایک بہت بڑا حلقہ ہے، حدیث کا درس چل رہا ہے، ایک بڑے شیخ بیٹھے ہوئے، بڑی ٹوپی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن پریشان ہوئے، پڑوسی سے پوچھے کون بھائی کس کا درس ہے، کیا ہے؟ کہا گیا کہ ربیہ ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اتنے بڑے امام ہیں، ان سے پوری عرب دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ امام مالک کے استاذ ہیں، امام اوزاعی کے استاذ ہیں، امام سفیان ثوری کے استاذ ہیں۔ تو بعد میں گھر میں آئے تو بتایا گیا، کہنے لگے میں نے آج دیکھا، خوشی سے جو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو ان کی تربیت کرنے والے شوہر کی غیر حاضری میں کون تھی؟ ان کی والدہ ہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، ان کے بیوی نے، ربیہ کے والدہ نے پوچھا عبد الرحمن سے، آپ کو 30,000 اشرفیاں اس کا حساب چاہیے یا بچے کی تعلیم و تربیت؟ تو کہا کہ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حساب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے شوہر کی غیر حاضری میں سفر ہو یا حضر ہو یا کہیں بھی ہو تو ایک عورت اگر چاہے تو بچے کو بنا سکتی ہے، اچھے سے اچھے فیلڈ میں جو ہے اسے آگے بڑھا سکتی ہے، دین کا خادم بنا سکتی ہے، خاندان کا اچھا نام اسے دے سکتی ہے، خاص طور پر اچھی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے۔ تو خصوصاً جو ہے قربانی کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خصوصاً۔ تو یہ تمام قربانیاں کون دیتی ہے؟ حقیقت میں عورت دیتی ہے۔ مرد ایک طرف خرچ کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ مرد کو فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، اور دوسری طرف عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے اور گھر کی ذمہ داری صحیح معنی میں ادا کرتی ہے، تو مرد کے ساتھ جو باقاعدہ ترقیاں مرد جو کرتے جاتا ہے اس کے پیچھے عورت ہی ہوتی ہے، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، ہر اعتبار سے قربانی جو دینے والی صحیح معنی میں ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عورت کا احترام ضروری ہے، قدردانی ہونی چاہیے۔ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بہترین چیز بول کر اللہ کے رسول نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ تو عورت کی قدردانی ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، باقاعدہ جو ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہے، اپنے گھر میں رہے چاہے سسرال میں رہے، سسرال میں بھی وہ بیٹی ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہو الگ ہے بیٹی الگ ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہی ذمہ داری اپنے سسرال میں آنے کے بعد بھی اس کا وہ بھی گھر ہو جاتا ہے، دونوں گھر اسی کے ہو جاتے ہیں، دونوں ذمہ داریاں اس کی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، اپنے شوہر، اگر ایک بے نمازی شوہر ہے مثال کے طور پر، اگر اسے بے نمازی بنا سکتی تو عورت ہی بنا سکتی، وقت وقت پر اسے بھیجنا، وقت پر اٹھانا بھیجنا۔ اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو سدھارنے کے لیے عورت کافی ہے۔ استاد سے بڑھ کر ایک عورت اپنا کام کر سکتی ہے، گھر کے بڑوں سے بڑھ کر ایک عورت اپنا کام کر سکتی۔ اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، سمجھا کر پیار سے محبت سے صحیح راستے پہ لانے کے لیے عورت کے پاس وہ قوت اور طاقت جو اللہ جو دیا ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ استاد بھی اتنا کام نہیں کر سکتا، گھر کے بڑے بزرگ بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو عورت کر سکتی، اس لیے کہ عام طور پر وہ محبت و شفقت جو اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں میں جو رکھا ہے، جو تاثیر رکھا ہے، اس سے بڑے بڑوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ اگر کوئی امام بنتا ہے تو پیچھے اس کی ماں ہی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس طریقے سے ساری مثال بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر سکون کی تلاش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ مرأہ صالحہ، نیک صالح عورت، اس کی تربیت ہونی چاہیے شادی سے پہلے باقاعدہ، اور شادی کے بعد بھی نیک اور صالح عورت کا کردار عورت ادا کرے تو گھر جنت کا ماحول بن جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہی تعلیم، یہی تربیت بن جاتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز انسان کو کام نہیں آتی، صحیح تعلیم صحیح تربیت جو انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کا زینہ جو ہے ایک نیک عورت کا گھر میں ہونا، اس کی قدر ہونا، اور خصوصاً اس کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام بھی کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول کے ساتھ بنائے، گھر کے اندر سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابیات کی زندگیاں ہمارے اپنے گھروں میں باقاعدہ نمونے کے طور پر اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اسلام کے ساتھ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، جب تک باقی رکھے نماز کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ تعالی دنیا سے جب اٹھائے تو عمل صالح کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، رزق حلال نصیب فرمائے۔ قرضوں کے بوجھ سے اللہ تعالی جو مقروض لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسافر لوگ ہیں جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں پر واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات کے امیدیں پوری نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مستقبل میں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن جن کے دلوں میں خواہش ہے، نیک خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک خواہشات کو پورا کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ان سب کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک باقی رکھے ایمان سے محبت نصیب فرما، جب تک باقی رکھے عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، والدین کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مسجدوں، مدرسوں، ہمارے اسلامی عبادت گاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، جب تک باقی رکھے اسلام کا خادم بنا کر ہم سب کو باقی رکھے، اور دنیا سے رخصت فرمائے تو اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔